محتشم سامعین و حاضرین، جو آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن غور کریں، عظیم ترین نعمت اس زندگی کے نصیب ہونے کے بعد، زندگی ہمیں ملی ہے نا، تو زندگی تو جانوروں کو بھی ملتی ہے۔ وہ چاہتا ہمیں کوئی بھی جسم دے سکتا تھا، محض فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسانوں میں کہیں بھی رکھ سکتا تھا، محض اس کا فضل ہے کہ مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں رکھا۔ مسلمانوں میں بھی کئی طبقات ہیں، یہ بھی اس کا فضل ہے کہ حبیب کے چاہنے والوں میں رکھا، حبیب کے نام لیواؤں میں، اہل محبت میں رکھا۔ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، ان سب نعمتوں کے باوجود ایک بہت عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اور ہم اس کی بے قدری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے، اور وہ نعمت ہے وقت، موقع۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کسی بڑے سے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ وہ جو بندہ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے نا، جو گزارش کر رہا ہوتا ہے، مجھے خدا را ایک موقع دے دیں، اس کی اس کیفیت کو اور اس حالت کو دیکھ کر غور کریں کہ موقع اس کے لیے کتنی اہم چیز ہے۔ یقین جانیے، بالکل ایسے ہی ہمیں بھی ایک موقع ملا ہوا ہے، اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ وہ موقع کیا ہے؟ یہ زندگی، یہ پھر نہیں ملنی۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی ہمارے لیے موقع ہے، اور جیسے جیسے گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں گزر رہی ہیں، اس نے کبھی پلٹ کر نہیں آنا، کسی بھی قیمت پر نہیں آنا۔ آپ فلموں، ڈراموں میں، کہانیوں میں تو ایسا سوچ سکتے ہیں کہ وقت پلٹ آیا اور آپ ماضی میں چلے گئے، سوچ سکتے ہیں، خیالات کو انجوائے کر سکتے ہیں، پر حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو لمحہ گزر گیا سو گزر گیا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس شخص کو سخت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دنیا کا فائدہ کما رہا ہے، نہ آخرت کا فائدہ کما رہا ہے، ہر معاملے میں نکما ہی نکما ہے۔ فرمایا میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے قیمتی وقت کو، جو موقع اس کو میسر تھا، اس کو ضائع کر دیا۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قدر کی ہمیں ترغیب بھی دلائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مواقع کا تذکرہ بھی فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ایسے کئی ہمیں اسباق ملتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اس حد تک گئے کہ اللہ کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اچھا، اس آواز کی لذت کتنی زیادہ تھی۔ آج کسی کی پیاری آواز ہم سن لیں تو ہمارا دل چاہتا ہے یہ بولتا رہے، ہم سنتے رہیں۔ تو جب ان سب آوازوں کا خالق، ان سب انسانوں کا خالق رب
کلام فرماتا ہوگا تو کیا آواز ہوگی، کیا لطف ہوگا۔ وہ لطف ہی تو تھا کہ بے قراری میں کہہ دیا مولا جب باتوں میں اتنا مزہ ہے تو دیکھنے میں کیا لطف ہوگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ارانی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دریائے رحمت تو جوش میں ہے، رب تعالیٰ مجھ سے براہ راست گفتگو فرما رہا ہے، میری سن رہا ہے اور مجھے سنا رہا ہے، تو عرض کی، موقع دیکھا نا کہ دریائے کرم جوش پر ہے، مجھے قربت کے لمحات مل رہے ہیں، تو عرض کر دیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور مجھے توفیق دے کہ جب میں بات کہوں تو سننے والا اس کو سمجھ جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ تو موقع سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت جناب زکریا علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے آپ کفیل تھے، سرپرست تھے، گارڈین تھے ان کے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ ان کے پاس گئے، ان کے حجرہ میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرہ میں رہتی تھی، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا تھا، صرف حضرت زکریا جاتے تھے ان کے پاس، ان کا بڑھاپا تھا۔ تو ان کے حجرے میں گئے تو وہاں دیکھا بے موسم پھل، تر و تازہ پھل۔ آج کے دور میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سیزن پھل ہے تو سٹور کیا ہوگا، لیکن اس دور میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ آؤٹ آف سیزن پھل ہیں، وہ بھی فریش، بالکل تازہ، بڑے خوبصورت۔ کہنے لگے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ تیرے پاس تو کوئی آنے جانے والا بھی نہیں ہے، اور میں لایا نہیں، اور موسم بھی نہیں ہے، پھر تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ حضرت مریم نے جب یہ کہا تو حضرت زکریا سمجھ گئے رب کی رحمتوں کا یہاں نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ رحمت چھما چھم برستی دیکھی، موقع غنیمت جانا۔ ہنالک دعا زکریا رب، وہیں کھڑے کھڑے رب سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ جو رب بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے۔ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا رب، قرآن کہہ رہا وہیں کھڑے وہیں دعا مانگی، موقع دیکھا۔ تو موقع سے فائدہ اٹھانا تو سنت انبیاء ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے مواقع ہمیں ملتے ہیں، دنیا کے اسباب کے لیے، آخرت کے اسباب کے لیے، اور ہم ان مواقع کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ مواقع پھر ملنے والے نہیں ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں نظر آئیں گی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور بہترین موقع پر بہترین بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جب بازار کی تیزی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کا انہماک ہوتا ہے، خریدنے والوں کا، کہ ہم اچھا مال خرید لیں، اچھا سودا کر لیں۔ بیچنے والوں کا انہماک اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ ہم اچھے نرخوں میں چیز کو بیچ دیں اور زیادہ منافع حاصل کر لیں۔ اور اس طلب، اس لالچ میں عام طور پر اکثر گناہ ہو جاتا ہے۔ خریدار بھی جھوٹ بول لیتا، لو اس سے سستا تو میں نے دیکھا تھا فلاں جگہ پہ بک رہا تھا، اس سے اچھی شاید تو میں نے فلاں وقت میں لی تھی، اور اس سے بہتر کمپنی کی چیز تو مجھے اتنے میں مل گئی تھی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے نا، اور جھوٹ تو حرام ہے۔ بیچنے والا بھی کہہ دیتا ہے کہ اتنا تو بھارے میں بھی نہیں ہے، اب تو ڈالر کا ریٹ چڑھ گیا، اب تو ایسے ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو طلب ہوتی ہے، جو لالچ ہوتی ہے، یہ عام طور پر انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے۔ ذکر، اللہ کا ذکر جس کا ہمیں بار بار حکم ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، الا اللہ کا ورد کرو۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ رب کو یاد رکھو۔ جب تم کوئی اللہ کی منشا کے خلاف کام کرنے لگو تمہیں یاد رہے کہ رب نے اس سے منع کیا ہے، میرے رب نے اس سے منع کیا۔ ایسے موقع پر جب نفس ترغیب دے کہ یہاں جھوٹ بول کے پروفٹ کما لو، یا شیطان رغبت دلائے کہ یہاں کوئی بات نہیں، اتنا جھوٹ بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں سیل ہوگی میری، وہاں یاد رکھو میرے رب نے اس سے منع کیا۔ یہ بہترین ذکر ہے جو آپ دکان پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا بازار کی گہما گہمی ہے، زور پر بازار ہے، بزنس ہو رہا ہے، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، سرکار گزر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور کو اپنے غلاموں کی ہر بات کا پتہ ہے، حضور جانتے ہیں ایسے میں، اس بازار میں، اس ماحول میں رب کی یاد سے غفلت ہو سکتی ہے، اس کے حکم کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع دیکھا راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، جو جسمانی اعتبار سے درست بھی نہیں ہے، اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، چھوٹے تھے، جس کو ہم عام طور پہ چھوٹے کانوں والا کہتے ہیں، کانوں کے بغیر والا کہتے ہیں۔ تو ایسا ایک بکری کا بچہ تھا، میمنا تھا، جو پیدائشی اعتبار سے بھی درست نہیں تھا اور مرا بھی ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے آواز دی، کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کوئی اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ سب لوگ خاموش۔ 3 بار فرمایا، کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ اب ظاہر ہے وہ کسی کام کا نہیں، اس کو کسی نے کیا خریدنا، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو قابل نفرت ہے، بلکہ لوگ اس سے گھن کھاتے ہوں گے کہ اس کو کہیں سے پھینک دیا جائے، کہیں دبا دیا جائے، وہ تو ایسی چیز تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار جب فرمایا تو کہا نہیں جی، یہ تو 1 درہم میں کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتا، کوئی اس کو مفت میں لے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا، یہ کس کام کا؟ اب حضور نے موقع دیکھ کر بات سمجھائی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، جتنی حیثیت اس میمنے کی تمہارے سامنے ہے نا، اس ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے اتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس ساری دنیا کی، اس سے بھی زیادہ حقیر یہ دنیا ہے جس دنیا کی تم تجارت کر رہے ہو۔ اس میں سبق کیا تھا کہ یاد رکھنا، یہ جو تم خرید و فروخت کر رہے ہو، اس میں اس دنیا کی لالچ میں کہیں رب کو ناراض نہ کر دینا، اس کی حیثیت ایسی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آپ کو ملیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسواک توڑنے کے لیے، آپ کی ٹانگیں بہت پتلی تھیں، بڑے پتلے سے اسمارٹ سے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ آپ ایک بار مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھ گئے، ہوا تیز چلی تو درخت ہلنے لگا تو آپ بھی ہلنے لگے۔ اب اس کیفیت پر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ابن مسعود کی تو ٹانگیں اتنی پتلی ہیں، اتنی باریک ٹانگیں اس کی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، یہ جو اس کی باریک باریک پتلی پتلی ٹانگیں ہیں نا، میزان پر ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، میزان پر ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں اس موقع سے فائدہ حاصل کرتے حضور نے کیا سمجھایا کہ ظاہر کو نہ دیکھو، ظاہر کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا، تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تمہاری ٹانگیں کیسی ہی کیوں نہ ہوں، تم نے ان ٹانگوں سے اللہ کی راہ میں کتنے قدم اٹھائے ہیں، قدر اس کے ہاں یہ ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000
میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، ان میں بھی شامل ہو جاؤں۔ جلدی سے کھڑے ہو گئے، موقع دیکھا نا، حضور نے ذکر کیا کہ 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے، تو انہوں نے سوچا 70,000 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، حضور دعا کریں ان میں بھی شامل ہو جاؤں۔ حضور نے دعا فرمایا تو بھی شامل ہے۔ اب ایک اور صحابی بھی بعد میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، عکاشہ سبقت لے گیا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا، جب میں نے بات کہی اس نے بغیر سوچے سمجھے گزارش کر دی، اب اس کی بات جو ہے وہ ہو گئی پوری، اس موقع سے اسی نے فائدہ اٹھایا ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت سے مواقع ملتے رہتے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگ سے بچ جاؤ، آگ سے یعنی دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا اگر تم صدقہ کرو، اگر وہ قبول ہو گیا تو اللہ کی یہ شان ہے کہ اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے بھی تمہیں آگ سے بچا سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، اس سے بھی جنت مل جائے گی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مواقع سے، ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانے اور وقت کی قدر کرنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہے مستدرک کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی سے ایسے تو نہیں رہے گی نا، ہم سوچتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ یہ اعضاء اسی طرح تو نہیں رہیں گے، پٹھوں میں طاقت ایسے تو نہیں رہے گی۔ فرمایا جب بڑھاپا آئے نا اس سے پہلے اپنا وقت بچا لو، جو کام تم بڑھاپے میں نہیں کر سکتے اللہ کی رضا کے لیے جوانی میں کر گزرو۔ یہ جوانی انجوائے کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف عیش میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وقت ہے۔ از جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اس جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، جوانی میں پرہیزگاری پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غنیمت جانو، یہ پھر نہیں آئے گی، جوانی پھر نہیں آنی، بات ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو برباد کر لو، اس کا مطلب یہ ہے اس کے زرخیز لمحات کی قدر کر لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے، آپ کے پاس جتنا مرضی سرمایہ ہے، آپ دولت سے شفا نہیں خرید سکتے، آپ بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو آپ لے سکتے ہیں، اس کا وقت لے سکتے ہیں، اپنے گھر میں بہترین ہاسپٹل کی ساری سہولیات لا سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے، یہ تو من جانب اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو پانی میں بھی شفا عطا فرما دے، وہ چاہے تو بہترین پروڈکٹس آپ کو مہیا کر دی جائیں اور ان میں بھی شفا نہ ہو، شفا تو اس کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے صحت والے وقت کو غنیمت جانو اور اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر لو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ جب مال کی دولت کی فراوانی ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں تنگ دستی کیا چیز ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک غریب شخص اپنی زندگی کے لیل و نہار کو کس دقت اور تکلیف کے ساتھ گزار رہا ہے۔ ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ مہینہ جب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے اور 30 دنوں میں تیسرا عشرہ جب آتا ہے تو غریب کی حالت کیا ہوتی ہے، کریانے والے کے ساتھ، سبزی والے کے ساتھ کیسے وہ نظریں جھکا کر بات کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مالداری اگر ہے، ہو سکتا ہے کبھی فقر بھی آ جائے، تنگ دستی بھی آ جائے، لہٰذا اپنے اس وقت کو غنیمت جانو، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراوانی سے عطا فرمائی ہیں ان کو ضائع نہ کرو اور ان کی قدر کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آخر میں کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آخر موت ہے، ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، بالآخر موت آنی ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے
اپنی زندگی کے مواقع کو، زندگی کے لمحات کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر نصیب فرمائے۔